السلام علیکم. مجھے مولانا ایک سوال پوچھنا ہے کہ ایک خاتون بچے کی ولادت کے بعد کتنے دنوں تک نجس رہتی ہے اور کب تک عبادت انجام نہیں دے سکتی؟ وَبِهِ نَسْتَعِينُ إِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ. اس سوال کے جواب کے لیے عرض ہے کہ یہ ایک سخت مسئلہ ہے جسے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہت ہی سوچ سمجھ کر انجام دیں. کسی عالمہ سے یا توضیح المسائل کا مطالعہ کریں اور صحیح معلومات حاصل کریں. میں یہاں پر ایک کلی باتیں بیان کر رہا ہوں. اس کی بہت سی صورتیں ہیں جسے بیان کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے. ولادت کے بعد جو خون خواتین کو آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، جس سے کم کی کوئی معین مدت نہیں ہے. لہٰذا ممکن ہے ایک لحظہ ہی ہو لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. لہٰذا اگر نفسہ عورتوں کو خون آئے اور وہ 10 دن سے زیادہ نہ ہو تو وہ پورا خون نفاس ہے. اگر 10 دن سے پہلے پاک ہو جائیں تو ضروری ہے غسل کریں اور اپنی عبادتوں کو انجام دیں. یعنی ایک خاتون 10 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز اور عبادات کو انجام دے. لیکن اگر خون 10 دن سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ خاتون حیض میں عادت عددیہ رکھتی ہو، یعنی ہمیشہ اسے خون مثلا 9 دن تک آتا ہو یا 8 دن تک آتا ہو، تو اس کی عادت کے دنوں کی مقدار نفاس اور بقیہ استحاضہ ہے اور ایسی خاتون کو استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا. اور اگر عادت نہ رکھتی ہو، یعنی مبتدیہ یعنی پہلی بار خون دیکھ رہی ہو یا مضطربہ ہے، تو 10 دن تک خون نفاس اور بقیہ استحاضہ ہوگا. اب یہاں پر خواتین کو ایک نقطے کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں: قلیلہ، کثیرہ، متوسطہ، اور ہر ایک کا حکم الگ ہے. اگر استحاضہ قلیلہ ہے تو پھر خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے. اگر استحاضہ متوسطہ ہے تو دن بھر میں ایک غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو بھی کرے. اگر استحاضہ کثیرہ ہے تو نماز صبح کے لیے غسل کرے اور اسی طرح نماز ظہرین کے لیے غسل کرے اور اسی طرح مغربین کے لیے بھی ایک غسل کرے اور نماز پڑھے. قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ کے احکام کو یہاں پر میں نے بیان کر دیا کہ قلیلہ اگر ہے تو کیا کرنا ہے اور کثیرہ اگر ہے تو کیا کرنا ہے. لیکن خود قلیلہ کسے کہتے ہیں اور متوسطہ اور کثیرہ کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ توضیح المسائل کا مطالعہ فرمائیں یا پھر کسی عالمہ سے سوال کریں. چونکہ یہ مسئلہ روزمرہ کے مسائل ہیں، روز پیش آنے والے مسائل کو سیکھنا اور انہیں جاننا مکلف پر واجب ہے. نفاس ہو، چاہے حیض ہو، چاہے استحاضہ، یہ وہ مسائل ہیں جو روزمرہ خواتین کے لیے پیش آتے ہیں، تو ان کا سیکھنا اور جاننا واجب ہے. خلاصہ یہ کہ ولادت کے زیادہ سے زیادہ 10 دن تک خاتون نجس رہتی ہے اور کوئی عبادت وغیرہ کو انجام نہیں دے سکتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے. دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر، کہ جو یہاں پر موجود ہے، پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں. پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں.